علماء کرام کے ساتھ میرا KPK کا سفر تھا تو ہم نے ایک دیوار کے اوپر اشتہار پڑھا جس کے نیچے لکھا ہوا تھا اصل دیوبند۔ اچھا اب میں یہ نہیں بتلاؤں گا وہ اصل دیوبند حیاتی تھے یا مماتی تھے، حیاتی ہوں یا مماتی ہوں دونوں ہی فتنے ہیں۔ بھائی ہم دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ نہیں، وہ بھی جاہل۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں آئی، وہ بھی جاہل ہے۔ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آئی ہے، انک میت و انہم میتون، قرآن اس پر شاہد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہو قد ماتا، حضور حضرت عمر کو تسلی دیتے وقت حضور کو بھی وفات آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا یہی مطلب ہے کہ جو نبی آیا ہے اس کو بھی موت ضرور آئی ہے، کسی نبی کو بھی کسی موت نے نہیں چھوڑا، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی آئی ہے۔ باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فوت ہو گئے ہیں اب زندہ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں اور قرآن کی آیاتیں اس پر شاہد ہیں جو یہ بتلا رہی ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہو کر رہیں، جس طرح صحابہ کرام جنگ صفین کے اندر نیوٹرل ہو کر رہتے ہیں، نہ ہی حضرت معاویہ کی طرف جاتے ہیں نہ ہی حضرت علی کی طرف جاتے ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور یہ مکتبہ یادگار شیخ والوں کی بخاری اس کے صفحہ 65 کے اوپر یہ حدیث ہے جس کا انٹرنیشنل نمبر 277 ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں دونوں فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم فتنے کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا، یہ حیاتی ہوں یا مماتی ہوں دونوں فتنے کے اندر ہیں۔ جو دیوبندی ہے اس کو چاہیے نہ حیات کی طرف جائے نہ ممات کی طرف جائے۔ بے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وفات بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ بھی ہیں۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے اوپر آ کر درود پڑھتا ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے پارے کے اندر کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہے۔ یہی وجہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نبی آئے ہیں اور شہید بعد کے اندر ہیں، تو نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے اور نبیوں کو بھی موت آئی ہے۔ اور حیاتی اور مماتی یہ فتنہ ہے، ان سے نیوٹرل ہو جائیں جس طرح صحابہ اکرام نیوٹرل ہو گئے۔ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، جن کے متعلق غزوہ احد میں حضور نے فرمایا سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تیر پھینکو۔ وہ سعد بن ابی وقاص نیوٹرل رہتے ہیں، نہ حضرت علی کی طرف نہ ہی حضرت معاویہ کی طرف، نہ حیات کی طرف نہ ممات کی طرف، نیوٹرل ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نیوٹرل رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نیوٹرل رہتے ہیں اور جا کر ربضہ مقام کے اوپر ایک خیمہ لگا لیتے ہیں، کسی کی طرف جاتے نہیں۔ فرمایا کہ فتنے کے اندر ہم نہیں پڑھنا چاہتے، حضور نے منع کیا ہے۔ تو یہ حیاتی اور مماتی ہونا یہ کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک کی پہچان نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے باز آ جائیں۔ کب تک ٹوٹتے جائیں گے، کب تک فرقے بنتے جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں نہیں جی بس بہت سارے ریوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، شیر اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ بھئی آپ اکیلے ہی کافر ہو۔ حضور نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ٹوٹتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو دھکا دے دیتے ہیں، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ لہٰذا جماعت سے نہ ٹوٹیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت میں کون ہے؟ دیوبندی ہیں۔ دیوبندیوں میں حیاتی مماتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بھئی ہم حضور کی حیات بھی مانتے ہیں، حضور کی ممات بھی مانتے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ جی ہمارے فرقے کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کہنا کہ جی ہمارے فرقے کے ساتھ ہو جاؤ، ہماری معذرت جناب۔